آپ سے میں آتے ہی میں آپ کے اوپر نا فائر کھول رہا ہوں، اور وہ فائر یہ ہے کہ بڑا اہم موضوع ایک آج کل ہمارا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی گردش کر رہا ہے، اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ نا ہمارے بھی پے گریڈ سے اوپر کے ہوتے ہیں، کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ریکوائر کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹاپک کی کہ اس کو ایک خاص علمی سطح پر ہی ڈسکس کیا جائے، ہر لے مین بھی ڈسکس نہ کرے اور ایک طالب علم بھی اس کو ڈسکس نہ کرے۔ میں خاص طور پہ بات کروں گا کچھ ایسے موضوع، یعنی ہم لوگ دین کی دعوت کی جب بات کرتے ہیں تو ایک تو دعوت بالعموم ہوتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں، مثلا طلاق کے مسئلے مسائل ہو گئے، اس میں علماء کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، یہ کافی پیچیدہ جو ہے نا مسائل ہیں، اسی طرح سے حکومت کے مسائل ہوتے ہیں، جہاد کے مسائل ہوتے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو ہر بندے کی ڈرائنگ روم کانورسیشن کا موضوع نہیں ہوتے، اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم بھی جب اپنے علماء سے مشائخ سے پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بیٹا ضرور دعوت دین کرو، یہ بہت زبردست کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو، بہت بڑا بیڑا سنبھالا ہوا ہے آپ لوگوں نے، لیکن ایک وارننگ بھی ساتھ دیتے ہیں، ایک طرح سے سائڈ میں ہمیں تھوڑی سی انسٹرکشن بھی دیتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں نا جو آپ کے پے گریڈ کی نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کے لیول سے اوپر ہیں، بالاتر ہیں، اس کے معاملے میں لا ادری کہہ دیا کرو، یا پھر علماء کی طرف رجوع کر دیا کرو، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کیا کرو۔ موضوع جو میں اتنی لمبی تمہید باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے، سب کے دماغوں میں دلوں میں چل رہا ہے کہ جی ہماری جو اسٹیٹ ہے اس وقت وہ کیا کام کر رہی ہے، ہمارا بحیثیت شہری ہونے کے رول کیا ہے، ہمارا کام کیا بنتا ہے، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، پھر اس سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے حالات ہمارے سامنے تھے، تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، کیا ہمیں اسٹیٹ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی علماء جو ہیں وہ شاید ڈرپوک ہیں، علماء جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے، علماء ایکشن نہیں لیتے، کچھ ایسے اسپیکرز ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں، اور فرینکلی اسپیکنگ جو بات جذباتیات میں کہی جائے اس کے اندر ایک دم خم بھی ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ایک بڑے آرام سے تحمل سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کو ڈسکس کریں۔ سو آپ کی میں اس میں رائے جاننا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق اور واسطہ ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ضیاء بھائی، اس میں کئی ایک ٹاپکس جمع ہو چکے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے نا، آپ کو جو پروفیسی دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر، رسول کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، تو وہاں سے جو سٹارٹ لیا نا وہ اقرأ سے سٹارٹ لیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس میں اس بات کی طرف نشاندہی تھی کہ یہ امت باقی امتوں سے اس لیے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدا اقرأ سے ہونی چاہیے۔ بنیاد میں اگر تعلیم ہو، بنیاد میں اگر نالج ہو، اور نالج وہ جو کہ ریویلڈ ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم نے فالو صرف اس چیز کو کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، وہ قرآن اور سننا ہے۔ تربیت میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ 4 پرپز، اس کے پیچھے 4 مقاصد اور 4 پرپزز تھے۔ وہ 4 کیا تھے؟ اسی کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اسی کو احسان کے طور پر جتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی سورۃ البقرہ میں ہے، ورس نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، شاید 129 ہے۔ اچھا، اس میں 4 چیزیں بیان کی گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں جو بتایا، آیت 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے یقیناً بلا شبہ احسان کیا مومنوں پر، کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا۔ اب اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، سب سے پہلے تلاوت آیات وہ سکھاتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ تزکیہ کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں یعنی قرآن کریم، اس کے احکام، اس کے مسائل، اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی حدیث مبارکہ۔ اب یہ بنیاد ہے ضیاء بھی، جب اس بنیاد سے ہٹ کر کوئی بھی بات کی جائے گی نا وہ ہوا میں ہوگی، اس کے پیچھے جوش ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ولولہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے بڑے ہی ایسے الفاظ جو کہ دل کو چھو لینے والے، موہ لینے والے وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنا ایک افیکٹ رکھتی ہیں۔ دیکھیں، اچھی جو آواز ہے نا، اچھی آواز، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اور یہ اثر مسلمان پر بھی ہوتا ہے، کافر پر بھی ہوتا ہے۔
اور اچھی آواز، خوبصورت آواز، وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو پرجوش خطابت ہے نا، اس کا اثر بھی ہر کسی پر ہوتا ہے، کسی پر کم یا کسی پر زیادہ۔ اگر تو ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے نا، دوبارہ سے یہ اپنی آڈینس کو اور خاص طور پہ یوتھ کو میں یہ کہتا ہوں، اگر مسئلہ سمجھنا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلیں۔ جہاد، اسٹیٹ، نظام، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں تب سمجھ آئیں گی جب آپ بنیاد سے عمارت شروع کریں گے۔ دیکھیے جہاد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ذروۃ سنامی، یہ دین کی آخری پیک ہے، چوٹی ہے۔ چوٹی تک پہنچنے کے لیے سبحان اللہ، آپ چوٹی تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو بنیاد سے چڑھنا ہوگا۔ بنیاد سے اگر آپ چڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا بنیاد میں کیا ہے۔ چوٹی تک پہنچتے ہوئے آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے بنیاد چھوڑ دی اور آپ چوٹی تک پہنچ گئے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ نیچے کیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر وہ کر رہے ہوں یا وہ آپ دیکھ رہے ہوں جو نیچے اس سے بالکل کچھ مختلف ہو۔ یہ ایک تمہید ہے چھوٹی سی کہ ہماری ہر بات میں جو دین سے متعلق ہو، وہ کوئی بھی کر رہا ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دین کی بنیادیں اس بات کے پیچھے کتنی مضبوط ہیں۔ عام طور پر یہ بات یہاں پہ کہی جاتی ہے کہ آپ بات کرنے والوں کو نہ دیکھو بلکہ بات دیکھو بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ اٹ سیلف ایک ایسا جملہ ہے جو کہ ہے تو بڑا افیکٹو، لوگوں پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ جملہ ایسا درست نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے، انہوں نے کہا کہ انظروا، تم یہ دیکھو کہ ممن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اور یہ جو دین ہے، یہ جو اسناد ہے، یہ دین ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی بندہ کوئی بھی بات کہہ سکتا تھا۔ جب یہ سب باتیں کلیئر ہوگی، جب ہمارے ذہنوں سے وہ ایک طلسم ٹوٹے گا نا، ایک سحر ٹوٹے گا کسی کے پرجوش، اس کا ولولہ اور اس کی بڑی وہ باتیں، تب ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب میں اس کو تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کر کے پھر میں آگے آپ کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو آپ نے ابھی کہا اس کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا بلکہ یہ دیکھو کیا کہا اور اس کو مان لو، لیکن کچھ ایسے ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں واقعی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سرجن ہے، سرجن کہہ رہا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کا آپریشن کر ڈالیں جی، اور آپریشن ہونا چاہیے، بنسبت ایک لے مین ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرے حساب سے آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو لے مین کی کوئی اوقات نہیں بنتی کہ وہ وہاں پہ یہ بات کرے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کے اوپر کامنٹ کر سکے، کیونکہ اس نے نہ چیز وہ اس طرح سے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہوا ہے، نہ اس کا اس کے اوپر مطالعہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی گرپ ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ سارے سبجیکٹس پڑھتے ہو تو بڑا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں تک پہنچتے ہیں، کتاب الامارہ تک پہنچتے بھی ایک ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ نے پورا اس کے ساتھ اسٹڈی کی ہے۔ لائک وائز یہ لبرل طبقہ جن سے اکثر ہماری بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے، اکثر اوقات وہ مولویوں پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم فار ایگزامپل فائنینشیل سسٹمز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی فیلڈ نہیں، آپ چپ کر جائے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی لبرل ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی بہت ایک لبرل سیکولر بندہ اسلامی قوانین کے اوپر باتیں کر رہا ہوتا ہے یا بحث کر رہا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ اسلامک لا کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہو اور آپ اتنے لائٹ موڈ میں آپ اس طرح کی بات کر دیتے ہو تو یہ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ جب آپ کو قرآن و حدیث کا فہم نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح سے کامنٹری کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایک بندہ جو دین کا داعی ہے اور مبلغ ہے یا جس طرح بھی، وہ بھی اپنی لمیٹیشنز کو جانے کہ بھئی یہاں تک تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ میرے اسکوپ سے بہت باہر ہے۔ تو آئی تھنک جو آپ نے نشاندہی کی ہے یہ انتہائی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہے ہیں یا ایک دوسرا ایک نظریہ دے رہے ہیں۔ آپ نے جو بات کی نا کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ پہلے ایک معاشرے کی تشکیل دیتے ہو، نماز روزے سے سٹارٹ کرتے ہو اور پھر آپ کرتے کرتے جو چوٹی ہے اعمال کی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا اب جو ایموشنل بات اس بیچ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی ہماری بچیاں ان کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے، ہماری بچیاں کٹ رہی ہیں فلسطین میں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، وہاں بچے مر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو نماز روزے پہ آ جاؤ۔ تو پھر یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ جی نماز روزہ کچھ نہیں ہے، نماز روزہ چھوڑ دو، مولویوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہوا ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ بھئی ہمیں اس وقت نکلنا ہوگا۔ یہ جو لائن آف آرگیومنٹ ہے اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کا ایک اور کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ کہنے والا بندہ ہے وہ یہاں پہ جگ مار رہا ہے، کتنے مہینے سے کتنے بہنوں کا وہاں پہ ریپ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ، اور
سوائے اس کے کہ وہ کبھی چچا وطنی کے مولوی کو بدنام کر دے, کبھی وہ کہے کہ یہ مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو فزکس کا پتہ نہیں ہے, کبھی وہ کچھ کہے کبھی وہ کچھ کہے. بھائی آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ اگر یہی کر رہے ہو کہ اب مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ ڈرپوک ہیں, یہ بولنے سے ڈرتے ہیں, یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں, آپ تو بولنے سے نہیں ڈرتے ہو نا, آپ بول بھی رہے ہو نا. اب آگے کیا ہے؟ اب یہاں پہ کر کیا رہے ہو؟ کیا آپ کے بولنے کی وجہ سے عزتیں بچ رہی ہیں؟ صحیح. آپ یہ بھی کہتے ہو کہ میں حسینی ہوں, کوئی بندہ کہے اگر میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, سوال یہ ہے کہ حسینی کہنے کے بعد بس میں حسینی ہوں, چندہ دو مجھے, کیا کرنا چندہ؟ فلسطین کے لوگوں کو پہنچانا ہے. وہ یوتھ کلب بھی پہنچا رہا ہے, وہ کئی اور جماعتیں بھی, وہ آپ کی طرح شور نہیں کر رہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اولین ذمہ داری جو ہے یہ علماء کی ہے, کیونکہ علماء جو ہے وہ دین کے علم بردار ہیں اور لیڈرز ہیں, جبکہ میں ایک عام شخص ہوں, میرا شمار جو ہے وہ علماء میں نہیں ہوتا. تو میں تو علماء کو جگا رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, اتھارٹیز نے یہ دین کا بیڑا نہیں اٹھایا, کسی اور نے نہیں اٹھایا, علماء نے یہ بیڑا اٹھایا دین کا, تو یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے. جی علماء یہ کہہ رہے ہیں, علماء اس کو جگا رہے ہیں کہ بھائی آپ باتیں اتنی کر رہے ہو, چلو نا اب آگے, ہم باقیوں کو بھی تیار کر کے بھیجتے ہیں, آپ تو چلو نا, نکلو بھائی, آپ تربیت کرو. آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے روڈ میپ اپنا کیا بنایا ہوا ہے. ہاں صحیح بات. اچھا ایک چیز یہ ہے نا کہ علماء کی ذمہ داری اولین ذمہ داری, علی بھائی بات اتنی سمپل اور سادہ نہیں کی جاتی. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ آگے کہیں اہل علم کی خدمت میں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ روڈ میپ ان سے لیں. آپ تو علماء کو اس طرح سے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے, آپ لوگ میری بات کرو, جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی وہ کرو. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ نے مدرسوں میں ایسے بیٹھ کے کچھ نہیں کیا, آپ کو نہ قرآن کا پتہ ہے, نہ حدیث کا پتہ ہے, نہ جہاد کا پتہ ہے, نہ نظام کا پتہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ علماء کرام وہ اس پر آواز اٹھائیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں علماء کرام جو میں کہہ رہا ہوں مستند ہے میرا فرمایا ہوا, اس کے مطابق کہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ بات فرعون نے کہی تھی, یہ بات فرعون نے کہی تھی. اس لیے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.